بالکل واضح ہے، میں آپ کے سامنے علل اعلان کر رہا ہوں، پیر صاحب قبلہ سارے حضرات موجود ہیں، جو بندہ منافق ہوتا ہے نا وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا، یہ منافق کی پہچان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا سخی ہوں۔ حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے، غریب ترین صحابہ میں سے ہے، آپ کے گھر کلو کھجور بھی نہیں تھی۔ ایک یہودی کو کہا کہ میں تیرے باغ کو ساری رات پانی لگاتا ہوں، کیا مزدوری دے گا؟ اس نے کہا 2 سیر کھجوریں دوں گا۔ تو آپ سحری کے وقت 2 سیر کھجوریں لی، ساری رات کنواں چلایا یہودی کا، اور اس کے باغ کو پانی دیا۔ 1 کلو گھر کھانے کے لیے دی، تو دوسرا کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لائے کہ حضور صدیق اکبر جتنا مال تو میرے پاس نہیں ہے، حضرت عمر جتنا بھی نہیں ہے، عثمان غنی جتنا میں امیر نہیں ہوں، عبد الرحمن بن عوف جتنا میں امیر نہیں ہوں کہ سونا پیش کرے، میرے پاس تو یہ کلو کھجور ہے، یہ قبول فرما لیں۔ تو منافق کہنے لگے اس کلو کھجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو منافق کسی صورت میں راضی نہیں ہوتا۔ ہم گھر میں بیٹھے رہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ مولوی حرام خور ہیں، دین کا نام کا کھاتے ہیں، جب اوکھا وقت آیا تو یہ نکلے نہیں ہیں۔ جب ہم فیض آباد چلے گئے تو کہا کہ ان کے تو حلوے کو خطرہ پڑ گیا، یہ حلوے کے لیے فیض آباد چلے گئے۔ جب ہم نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تو کہا جی 21 کروڑ روپے لے لیا۔ تو اس واسطے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کریں، ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتی لامتہ و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ جن کا ہم کام کر رہے ہیں کوئی ہمیں دکھائے ٹی ویوں پر نہ دکھائے، نیٹ بند کرے، ٹی وی بند کر دے، ہماری خبریں بند کر دے، اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ ومعرفتی باحوالہم، حضور کو اپنی امت کے احوال کا بھی پتہ ہے کہ آپ کس تکلیف میں یہاں آئے۔ ہو سکتا ہے کسی نے موٹر سائیکل کا پیٹرول کا پیسے بھی ادھارے لے کر آیا ہو، آپ کو کیا کیا بیماری ہے، آپ اس بیماری کو پس پش ڈال کر آئے۔ میری کمر میں کتنا درد ہے میں محسوس نہیں ہونے دے رہا، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ توجہ، موسم بھی خراب ہے، میں 2-4 باتیں تاکہ انہوں نے لاکھوں روپے لگائے ہیں اور تاکہ دور دراز سے لوگ آئے، مجھے پتہ ہے میں سارے معاملات جانتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کے پاس مال ہے، وہ لیڈروں کے لیے ہے، اپنی اولادوں کے لیے ہے، اپنے بچے کے ولیمے پر لوگ کروڑ روپے بھی لگاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین، ایک تو وہ دین پر دیتے بھی نہیں ہے، دوسرا ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کہ جو تو کرتا رہا ہے تجھے بھی سامنے دکھا دیا جائے گا، اور جن کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں سامنے نظر آ جائیں گے۔ کبھی بھی ہمارے دل میں نہیں گزرا، ہمیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ مجھے جمعے کے وقت بھی لوگ خط پکڑا جاتے ہیں اور اوپر صرف لکھا ہوتا ہے خادم حسین رضوی، میں سمجھ جاتا ہوں اس میں اس نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ کوئی مجھے بیرنگ خط بھیجتے ہیں، کوئی مجھے فون پر گالیاں دیتے ہیں، ایسے نمبروں سے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسیرا خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمی کہ روئے تو عاشق روئے تو گشتائم۔ نہ میں نے کسی کا خون بہایا، نہ میں نے کسی کو زخمی کیا۔ حضور مجھے گالیاں اس لیے مل رہی ہیں کہ میں آپ کے عشق و محبت اور ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، اور میں اس پر خوش ہوں، اور میں اس پر وہ خط جو ہے وہ جمع کر کے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ میرا اگر کوئی بندہ مجھے محبت کرنے والا پڑھ لینا تو وہ کہے میں نے اس بندے کو بھی قتل کر دینا ہے جس نے آپ کو خط لکھا ہے۔ لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں۔ کیا جرم ہے ہمارا؟ ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے بندے کا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ پہلے تم نے کہا 21 کروڑ لیا، آپ پتنی داتا صاحب سے ہم اٹھ جائیں گے تو پتنی کتنے کروڑ کہیں گے۔ ہاں جی، جو 21 کروڑ لے کر آئے پھر داتا صاحب پہ جا کر کیوں بیٹھے؟ پھر
پیسے جو لے کر آتے ہیں نا وہ تو دوبارہ چوں بھی نہیں کرتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کل آئینہ دکھا دیا جائے گا. ہم نے تو کہا تھا کوئی لاؤ اور قیامت والے دن تک تمہیں مہلت ہے کہ ہم نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر غداری کیا، تو کوئی لاؤ باتوں سے تو بات نہیں نہ بنتی، باتیں کرنے سے تو باتیں نہیں بنتی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. توجہ، میں نے اور آپ نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے مبارک پیٹ پر، صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا. گل توجہ نال سننی، میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اتنا غیرت والا مذہب ہے. عمر بن عبد ود جس کو مولا کائنات نے قتل کیا، یہ گھوڑا خندق سے کراس کر کے ادھر آ گیا اور مولا کائنات کی پگڑی خود رسول اللہ نے ان کے سر پر باندھی. اور جب مولا کائنات سامنے گئے نا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ابا جی کا دوست ہوں، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا. تو مولا کائنات فرمایا کہ میں تینوں قتل کرنا چاہتا، تو میرے نبی دا دشمن ہے. یہ ہے محبت کا معیار. اگلا آدمی کہہ رہا ہے میں تیرے باپ کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، مولا کائنات فرمانے لگے میں تینوں مارنا چاہتا، تو میرے نبی دا دشمن ہے. مولا کائنات جب انہوں قتل کر دیتا نا، گل بڑی توجہ والی، جڑے گلیاں ہوتے تے روڈا ہوتے تے بجلیاں دے کھمبے ہوتے ختم نبوت دے غدار بن گئے. اور جن کو مسئلہ ختم نبوت ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، راجہ ظفر الحق کی رپورٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی. کیا جی؟ ہاں، راجہ ظفر الحق دی رپورٹ بھی اسی لے لیں. یہ کہنے سے نہیں مولوی جلیو جڑے پیسے لینے اور تے ساری زندگی آنکھ نہیں کسی دے سامنے چک سکتے جی. ہاں، گلاں کرنیاں تو بڑیاں آسان، جڑا مرضی سانو گالاں کڈدا رہے، لیکن انج دسو تے صحیح نا 70 سالہ تاریخ وچ کدی ملک انج ہوئے؟ میں گل مکانی بھی ہے. یہ کیڑا پنڈ دا کی نا ہے جی؟ خدا وال والے ہو تسی سارے. ہاں، مینو اصل یہ ناواں نہیں آتے، میں غلط بول جانا پھر تو. ہاں جی، باغ وال، اچھا چلو، اللہ والے سارے تسی تے رسول اللہ والے. ایتھے اتنا مجمع دا آنا انج نہیں ہوندا. جڑا بندہ اندروں غدار ہوئے نا تے اللہ تعالیٰ اس بندے دے لوگاں دے دلاں میں نفرت پیدا کرنا. ہاں جی، یہ نہیں ہوتا کہ ایتھے باغ وال جناب تسی بیٹھے ہو ادھی رات دے 12 بج گئے تے پھر بھی تواڈے چہرے میں چمک رہا ہے تے تسی انج ہاتھ چک کے نعرے لا رہے ہو. تے ایک گل وچ ہور اے وے تے باقی جڑا رسول اللہ واسطے کام کردا ہے نا، حضور واسطے. حضرت سعد بن معاذ دے بھائی عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے تے آپ نے حضور دا گھوڑا پکڑیا مدینہ منورہ تو احد دے میدان وچ بھی لیا ہے تے پھر گھوڑا پکڑ کے پھر مدینہ منورہ چل پئے. اپنے برات واسطے نہیں رکے ہوتے، رستے چ گئے نا تے ایک عورت آ رہی تے سعد بن معاذ نظر کی تھی، حضور میری امی جان آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا گھوڑا روکو، میں نہ تعزیت کرا، تھوڑا بھائی جو شہید ہو گیا. جب گھوڑا روکیا نا حضرت سعد نے تے حضرت سعد دی امی قریب آئیاں تے حضور نے سنا مسلمان یہ ہے مسئلہ، میں نے تو آج تک کبھی بھی اپنے کسی نقصان کی بات نہیں کی ہے، ہمارا یہ نقصان حضرت آپ نے کبھی کی ہے. آپ ادھر بھی 21 دن ٹرالے پر رہے، لاہور میں بھی ادھر ہی رہے، دائیں بائیں یہ بھی نہیں ہوئے تو میں بھی نہیں ہوا. قاضی صاحب نے تسی ووٹ ضرور دینا ہے، بالکل. ادھر پیر بیٹھے یہ بھی نہیں ہوئے دائیں بائیں. میں اتنے خیمے چ ہی رہا، میں گھر بھی نہیں گیا، لاہور تو میرا گھر بھی سی تے میں گھر 12 دن فون تے بھی نہیں گل کی بھائی مر رہے ہو کہ زندے ہو کہ مر گئے ہو. دل بمحبوب حجازی بستا ہے، دل ایکو جگہ دین دی جائے، وہ میرے آقا و مولا دی ذات ہے.
جیڑا ہوتے دھرنے بہ کے خیریت تو ہے نا، یہ کیا بات ہوئی، بیٹھا تو حضور واسطے تے تینوں بڈھی یاد آئی کھڑی، ہسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے، رون والی باتاں، تینوں پتر یاد آئے بیٹھے، یہ دو نمبری اتنے کوئی نہیں چلتی۔ اے سعد بن معاذ دی ماں نے گل کے کی تھی، جدو حضور تعزیت کرن لگے نا تے سعد بن معاذ دی امی جان عرض کی تھی حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، نا پتر میرا شہید ہو گیا، میں وہ واسطے نہیں آئی میدان احد دی طرف، مینوں تے پتہ چلیا تہاڈے تے حملہ ہو گیا، بس میں یہ بیٹے کے لیے نہیں آئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، پتر میدان احد وچ لمحہ پیا ہوے شہید ہو کے تے ماں کہے میں پتر واسطے نہیں آئی، میں تے رسول اللہ واسطے آئی۔ میں اس اسلام دیا گلا کرنا، سینے میں دو دل رب نے نہیں رکھے، ایک جی فلانے دی محبت ہوئے تے ایک فلانے دی محبت ہوئے، جس نال محبت بھی ہوئے تے اسلام دی وجہ تو ہوئے۔ اسی ممتاز قادری کی لگتا ہے ساڈا ہے کانسٹیبل تے اودے سر تے پگڑی لا کے میں کیوں رکھی، میں آکھا اس واسطے رکھی، میں آکھا جنیا اس صدی وچ تو مسلمانوں دا رخ متعین کر دیتا ہے جناب۔ توجہ جی، ہاں تو میرے گل کرن دو، بارش آ گئی تو پھر تہاڈا بھی سارا خرچہ وچ رہ جانا، کم تے ہو گیا جنہاں واسطے تسی آئے ہو وہ بھی انہاں ویکھ لیا تے میں بھی آ گیا۔ گل اتنی ہے تقریراں ہون یا نہ ہون، میں تے خالی نعرے لوا کے بھی مکمل جلسہ کرن واسطے تیار ہاں، نعرے دو چار لگ جان ربنا آتنا، تسی اپنے گھر میں اپنے گھر، وہ گلاں گئیاں ساری رات تقریراں ہوئیاں تے سویرے اٹھ کے حضور دی عزت دی گل آئی تے بندہ جناب اقبال کہندا ہوئے چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارد پیر ماں۔ اقبال کہندا مولانا تقریر کر کے نکلے تے ویکھیا او جناب گڈی بھج کے جا رہے سن، اقبال کہندا جنہاں بہنا سی دھرنے وچ آپو تے نس کے جا رہے سانو بٹھا کے جا رہے، وہ کہندا میں تقریر کرن جا رہا، او میں کہ تو کیڑی تقریر کرن جانی جڑی ختم نبوت تو ود کے تقریر ہوے جی، او مینوں دسو تو کیڑی نعت پڑھن گیا جڑی ختم نبوت تو ود کی تو نعت خانیاں کرن گیا، مینوں بھی دس اسلام ہو جا۔ صحابی رسول کعب بن مالک صرف پیچھے رہ گئے سن، حضور 50 دن انہاں نال نہیں سن بولے، ہاں میں تے اسلام پڑھیا 50 دن حضور نہیں سن بولے انہاں نال، مدینے وچ رہندے حضور نہیں سن بولے، ہاں جی انہاں حضور نے فرمایا کیوں نہیں آئے، عرض کی تھی جی سستی ہو گئی، فرمایا اٹھ جاؤ، تبسم تبسم المغضب، یہ بخاری دے الفاظ ہیں، فرماندے حضور مسکرایا ضرور سن لیکن حضور دا جلال اتنا سی کہ کعب بن مالک جڑا اسی ویلے شہید ہو جانا سی، حضور دا جلال ہی نہیں سی برداشت۔ اے مت تو سمجھ کے جناب تو حضور اتنی گل تو ناراض ہو گئے کہ پیچھے تسی کیوں نہیں آئے غزوہ تبوک وچ، 73 جنگاں وچ حاضر ہوئے، ایک جنگ وچ نہیں گئے تے حضور 50 دن نہیں بولے، تو کی سمجھنا 72 عمریں کر کے تو ختم نبوت تے نہ گیا تے حضور تیرے تے راضی؟ ہاں 73 جنگاں وچ رہے، کعب بن مالک میدان احد وچ سب تو وڈی قربانی دتی سی، جدوں حضور نو پہچان لیا نا کافراں نے حضور دے لباس تو تے 3000 دا رخ حضور دی طرف ہو گیا، حضور تے حملہ آور ہو گئے، سارے کٹھے ہو کے حضور والا آ رہے سن، تے کعب بن مالک عرض کی تھی حضور آج اگر میری خدمت قبول ہوئے تے میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ جو جنگی لباس آپ نے پہنا ہے نا یہ کافروں نے آپ کو پہچان لیا، میری آرزو یہ ہے کہ جنگی لباس آپ پہن لیں اور آپ والا لباس میں پہن لوں۔ کیا اتنی وڈی قربانی دیتی، کعب بن مالک جدو حضور دا لباس پایا نا ایک طرف دوڑ پے، انہاں سمجھا رسول اللہ جا رہے ہو، وہ سارے کافر ادھر متوجہ ہو گئے، تے آپ نے فرمایا میں تے جان دے سکنا حضور تے، 3000 بندیاں دا سامنا کیتا میدان احد وچ کعب بن مالک نے، چلو 3000 نہیں پہنچے ہونے تے 1500 تے کعب بن مالک تک پہنچ گئے ہونے، آپ نے تنے تنہا انہاں دا مقابلہ کیتا، فرمایا ادھر آ اسی جو موجود ہاں حضور واسطے قربان ہونے واسطے، لیکن اس کے باوجود حضور انہاں نہ 50 دن نہیں بولے، اتنی قربانیاں دین تو بعد بھی حضور 50 دن انہاں نہیں بولے، تے تسی تے میں خالی نعرے لا کے جان چھٹ جانی، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صحابی رسول کعب بن مالک نہ حضور نہیں بولے، پورا مدینہ نہیں بولے انہاں نال۔ حضرت ابو قتادہ آپ دے چچا زاد بھائی سن، فرماندے میں او باغ وچ گوڈی کر رہے تھے، میں باغ دی دیوار اتوں انہاں نو کیا السلام علیکم، انہاں کوئی جواب نہ دیتا، میں کہا السلام علیکم، انہاں پھر میں کہندے میں قسم دتی، میں کہا ابو قتادہ، حالانکہ انہاں دی دھی جڑی سی کا چچا زادن آپس وچ ابو قتادہ تے کعب بن مالک، انہاں دی دھی حضرت کبشہ حضرت کعب بن مالک دے بیٹے دے نکاح وچ سی،
اتنا گہرا رشتہ تے فرماندے نے سب تو زیادہ پیار ہوئی مدینے چ صحابہ وچوں مینوں ابو قتادہ نال سی. کہندے میں اتوں سلام دیتا, انہاں سلام دا جواب نہ دیتا. پھر میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا میں اللہ رسول نال پیار کردا, پھر بھی چپ رہے. تیسری باری میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا او میں اللہ رسول نال پیار کرنا, سلام دا جواب تے دے. فرما اللہ و رسول عالم, اللہ جانے یا رسول جانے تو پیار کردا یا نہیں, میں تیرا سلام دا جواب نہیں دینا, مینوں حضور نے منع کیتا. ایک کہندے جی میرے چاچے نے یہ گل کی, کیوں جی یہ ساڈے پنڈ دا چودھری سی جی, وہ ساڈی مجبوری حضرت صاحب. اور میں کعب بن مالک ابو قتادہ کو پوچھا تہاڈی کوئی مجبوری نہیں سی, تہاڈے تے رشتے بھی ہوئے آپس وچ پتراں دے ہوئے سن. پر میں وہ رشتوں کی کیا بات ہے, جب حضور نے منع فرمایا تو پھر کیا بات ہے. یہ کہندے جی میرا ماما ادھر سی اور میرا چاچا اس فلانی پارٹی سی, مولانا صاحب میں اتوں تو وچوں تہاڈے نال تے اتوں میں انہاں نال. میں کہ تو اتوں تے وچوں تے گل ہی کوئی نہیں, ایتھے ایک ہی بات ہے, انہیں جانا اینج نہیں ہونا. تسی جڑے آئے بیٹھے ہو تہاڈے نال میری گل نہیں ہے, تسی تے جڑے میری تقریر سن لیندا او تے بہت بڑا شعر آدمی. اقبال کہندا دل بری بے قاہری جادوگری اس, کیوں جی, اور دل بری با قاہری پیغمبری اس. اقبال کہندا گل ہوے او دے اندر جلال نہ ہوے, اقبال کہندا اے تے جادوگری ہے, یہ تو بندے پسان دا طریقہ ہے. دل بری بے قاہری جادوگری اس اور با قاہری پیغمبری اس. اقبال کہندا گل ہوے تے او دے اندر تن تنا ہوے, اگلے دا کلیجہ پاڑ کے تے باہر نکل جائے. کہندا اے اسلام دا مزاج ہے. او جی وہ حضرت صاحب تو کسی کے خلاف گل ہی نہیں کرتے. میں آگو حضرت صاحب نہیں ہے, وہ گل وچ ہو رہے جی. تیرے حضرت صاحب نو اج تک کسی پتھر نہیں ماریا, تے رسول اللہ نو لوگاں کیوں مارے؟ پھر دس نا مینوں دس. تیرے حضرت صاحب نو کسی نے برا اج تک نہیں کیا, تے نبیاں دے بارے جو زبان لوگاں استعمال کیتی ہو تو قرآن وچ موجود ہے. میں تو ترجمے بھی کد نہیں کیتے جو کچھ لوگاں نبیاں نو لفظ کہیں. خود رسول اللہ دے بارے جڑے لفظ قرآن ولید بن مغیرہ کیا رب نے وہ نقل کیتے, پھر رب نے انہوں کی جواب دیتا ہے. تیرے حضرت صاحب کیڑے ہیں جنہوں اج تک جنہ 20 سال ہوئے نے امامت کردے ہیں تے محلے جھگڑا بھی نہیں ہویا. تو مینوں دس جیڑا رسول اللہ دین لے کے آئے ہو تے بھرا نو بھرا نہ ٹکرا دیندا, نہیں ٹکرائے بھرا آپس وچ, چاچے مامے نہیں ٹکرائے, پیو پتر نہیں ٹکرائے. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا ہو تے بھرا نو بھرا نال, جے حضور دا غلام ہوے تے سبحان اللہ, جے نہ ہوے حضرت ابو عبیدہ بن جراح میدان بدر وچ اپنے پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے سن, این چکے ہوئے سی. حضور نے فرمایا کی کون ہے؟ عرض کیتی جی تو میرا پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹ کے لے آیا؟ عرض کیتی گستاخی جی کیتی اس کٹ کے لے آیا. میں لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. بیٹھ کے جی بیٹھ کے اتنے کہنے جی اسی کمزور ہاں. بلال تو وڈا تو کمزور کوئی نہیں نا, کیوں جی. میں جس اسلام دیا گلا کرنا مکے حبشے دا بلال ہوے تے ہوے بھی غلام تو پھر کفر دے سامنے انج کھڑا ہو جاوے تے ہر ظلم برداشت کر جائے. آج مسلمان جی میں وہ چوں ساڈے پنڈ بڑا جو گنڈے راندے, میں آکھا گنڈے دا مقابلہ کرنا تا بلال دی سنت ہے نا. میں نہیں پڑھے ہو جاتی, میں پڑھے ہوں. حضرت حباب دے جسم وچ ایڈے ایڈے سوراخ سن, ایڈے ایڈے سوراخ سن. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت دے جدوں انہوں نے قمیض پچھو کانڈے چاہی تے ایڈے ایڈے سفید داغ ہی داغ تے سوراخ تے آپ اینج ہو گئے. فرمایا حباب ہے کی ہویا؟ عرض کیتی جناب بلال نو تے چھڑان واسطے صدیق اکبر آ جاندے سن, سانو جدو اگ تے لٹایا جاندا سی تے سانو چھڑان بھی کوئی نہیں سی آندا, ساڈی چربی اگ بجاندی ہوندی سی. تسی خالی لبیک کا نعرہ لان لگے, سیاسی نعرہ ہو گیا. ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے سیاست ہو گئی. کس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی سمجھ ہے کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم سے مراد اے سارے علماء, اے سارے مشائخ, اے تسی جے ختم نبوت ہوتے کھڑے نہ ہوندے تے اللہ دا عذاب آ جانا سی. پکی گل ہے. مینوں بڑے بڑے روحانی لوگ ملے, مینوں مجذوب بھی ملے. انہاں کیا ساڈی ڈیوٹی لگی ہوئی سی
فیض آباد سارے روحانیاں نو آرڈر ہو گیا سی کہ چلو اے سارے فیض آباد جا کے پہرا دیو تو ہاں جی اتنے سارے مجذوب بھی آئے بیٹھے سن ہاں جی تسی کی سمجھ بس ایویں بچ گئے وہ مجذوب راتی ایک جڑا دیگری دے ٹائم وہ مجذوب اینج کر کے چلا گیا سی بھائی ایتھے کچھ نہیں ہونا ٹرالے دے ارد گرد ہاں وہ اپنا کڑا پا کے چلا گیا سی ایسی ایویں جا بیٹھے ختم نبوت واسطے تسی کی سمجھتے ہو ایویں مدد آ گئی اتھوں 40 بندیاں دے سامنے 1000 بندے ایویں نس پے کیڑی شے ویکھ کے نسے وہ گل تے وچ ہے سی نا جڑی ویکھ کے نسے رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول غازی کا نعرہ بند کرو اے ہن جڑے مذاکرات ہوئے نا وہ پوچھتے سن وڈے وڈے انہاں دے وہ کہندے سن دسو اے مولویو تسی فیض آباد کیتا کہ سانو سمجھ نہیں آؤ تسی کی کیتا ہے ساڑھے بندے نے انہوں نے کیا ہونا کہ انج نہیں ہونا پہلے لبیک داخل ہو پھر سمجھ آنی کیوں جی لو جی ایک صحابی نو تیر لگیا نا سینے تے انہاں کیا فزتو برب الکعبہ میں گل سمجھان لگا انہاں کہ اللہ دی قسم ہے خون دا جدوں فوارہ اٹھیا نا تے آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا اس جنے تیر ماریا نا انہیں تیر اتھی رکھیا تلوار اتھی رکھی حضور دی بارگاہ وچ چل انہیں کہا جناب اج تک تے میں پڑھیا جڑا مرے وہ بازی ہر جاندا پہلی باری میں تواڈے غلام تو سنیا وہ کہندا میں بازی جیت گیا اے مرن تو بعد بندہ بازی ہرنا یا جتنا تے میرے آقا نے فرمایا تینوں انج سمجھ نہیں آنی میرا کلمہ پڑھ پھر تینوں سمجھ آ جائے تے جنوں اے لبیک دا مسئلہ نہیں نہ سمجھ آندا پہلے لبیک وچ داخل ہو ہاں پکی گل کیوں جی ہاں وہ تو باہر بیٹھ کے نہیں سمجھ آتا اندر آؤ گے تو کہو گے او ہو یہ تو گل وچ ہو رہے انج بھی کدی ہویا پورے پاکستان تسی انج کر کے جناب پہلے تو کہندے سن وہ فلانے دی وجہ تو بند ہویا کوئی کہندا فلانے دی وجہ تو بند ہویا کہندے نے ساڈے پیر بھی آئے سن ہن تو کوئی نہیں آیا میں ایسے اسلام دیاں گلاں کرنا جڑا ٹر پوے اسلام واسطے اسلام وہ دی کانڈ نہیں لگن دیندا ہے پکی بات کوئی آوے باویں نہ آوے ہاں جی کوئی آوے تے باویں نہ آوے اسلام اپنی پاور رکھدا میں اسے پاور دیاں گلاں کرنا کدی بھی میں نہیں ویکھیا فلانے نو بجا کے لیاؤ او بڑے پیسے والا او بڑا فلانا ہے او دی برادری بڑی ہے میں آکھا نا 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 میں آکھا اقبال کی بنیا کہنے لگا جے کوئی وڈا آ جائے نا تو پھر صدیق اکبر بن جاندے عمر فاروق بن جاندے عثمان غنی بن جاندے حیدر کرار بن جاندے خالد بن ولید بن جاندے جے وڈا کوئی نہ آوے تو پھر اسلام دے پیراں وچ نہیں پیندا تے میں کہا پھر کم کنج ہوندا کہندا کم پھر انج ہوندا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس بولاب از مکہ اینچے بولا جبیس اقبال کہندا جے وڈے کم نہ کرن نا اسلام انہاں دے پیراں وچ نہیں پیندا او بلال نو حبشے تو بلا لیندا سلمان نو فارس تو بلا لیندا صہیب نو روم تو بلا لیندا چلو اے میرے نبی دا کم کرو تسی ہن پریشان اے ون کہ جی یہ ویل چیئر تے بیٹھا ساڑی اتنی وڈی گدی ساڑے اتنے وڈے مرید ہیں تے لوگ اسی بیٹھے ہوندے ہیں تے ایدی کار وال لوگ ڈس پیندے اے بھی کئی لوگوں کو بڑا درد ہے ویل چیئر والے دی عزت کیوں ہوندی میں آکھا گل انجے جے اسلام دا کوئی کم کرے نا تے باویں حبشے دا غلام ہوے اسلام دا قرض کوئی نہیں رکھدا اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا یہی تو کمال ہے اسلام دا کیوں جی باویں ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے جے ٹر پوے نا تو پھر دنیا نو اسلام وکھا دیندا اے ساڈی مذاکراتی ٹیم نو ایک بہت بڑا وزیر کہنے لگا کہ ساڑی امریکیاں نہ ملاقات ہوئی ادھا گھنٹہ تے 5 منٹ ہو تہاڈے بارے گلاں کردے رہے لبیک والے کون کدھروں آئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد این کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عمران دا بندہ ایک مینوں ملیا کہنے لگا جدو عمران دی میٹنگ ہوتی وہ کہتا ہے لبیک والے کون روکو مینوں اج کلپ سنایا نے صفدر دا جڑا ہے وہ کہندا مولی خادم دا وظیفہ بہت تیز چل رہا اج اودے بھی میڈیا والے اودے انٹرویو لیا انہیں کہا مولی خادم جڑا بہت تیز ہے دا وظیفہ پڑھدے تے اسی پڑھیا او دے وظیفے بڑے تیز ہیں میں کہا وظیفے تیز نہیں گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز اقبال کا اب تھوڑی لائیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو اے اندروں سارے ہلے ہوئے ہیں تسی تھوڑا جا کھڑے ہو جاؤ اسلام آ جانا بس ہن تہاڈے تے منحصر ہے ہاں تسی ہن کی فیصلہ کرنا ہے تہاڈے اوتے صدیاں بعد ایک ماحول بن گیا اور خالص لوگاں دا ماحول بن گیا ہاں جی خالص لوگاں تسی خالص لوگ بیٹھے ہو نا میری تقریر عام بندہ نہیں سن سکتا توبہ 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 پرے کرو او پرے کرو اے گالاں کڈدا اے بڑا فلانا او اینو پرے کرو اے تے متشدد ہے اے تے انتہا پسند ہے او تے دو دو میل پرے نال سن کے نسدے تے جڑے تسی سن بیٹھے ہو خالص نہیں بازار وکانا سونا تے سونا کئی قسماں نہ ہونا ہاں جی کیوں جی ہاں کیوں جی ہے نا گل تے سونا کئی قسماں دا ہو اس واسطے تسی جڑا ہو نا خالص لوگ بیٹھے ہو تے بڑا ماحول بن گیا اسلام دے آن دا اے ہن تسی اس موقع نو ضائع کرنا ہے یا حضور دا دین تخت تے لے آنا ہے ہاں بس فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم اقبال کہندا ہے ہن فیصلہ تسی کرنا ہے کہ پیٹ بھرنے یا محمد عربی نال محبت کر کے اپنے دل زندہ کرنے کیوں جی یہ تہاڈے ہاتھ وچ فیصلہ ہے اسی تو مراد ہے پوری تاریخ لبیک یا رسول اللہ مراد اسی تو مراد میں نہیں ہوندا میں تے پانی 2-4 فٹ پرے پہ ہوئے تے پانی نہیں پکڑ سکتا میں تے اتنا معذور آدمی ہوں اے مراد ہے تسی لوگ ہو سارے اسی تہاڈے واسطے ایک ماحول پیدا کر دیتا کہ نہیں یار صدیاں بعد بھی کوئی دین واسطے کھڑا ہو جائے تے مردہ بندہ نہیں جی مردہ ہوندا تے میں کدوں دا مر چکے ہوندا میں اپنے بارے تہاڈے نال گل کر رہا واللہ میں کدوں دا انہاں نے جڑے جڑے حربے استعمال کیتے تے میں کدوں دا ہارٹ اٹیک ہو چکیا ہوندا آخر بندہ بندہ ہے نا آخر ایک حد ہوندی ظلم و ستم دی بھی لیکن مینوں ہر واری ایک نواں مزہ آیا انہاں دے ظلم و ستم سہن دا ایک نواں مزہ آیا کہ میں آکھا یار کوئی گل نہیں تو کیڑے کام کیتے تو ویل چیئر تے بیٹھیا تو کی ہویا جے روٹی نہیں ملی تے کیڑی بات ہے تیرا گھر سارا لٹ کے لے گیا تے کیڑی بات ہے مالک تینوں اور دے جان کیوں جی پترا میرے نو ماریا انہوں نے لٹا لٹا کے کٹیا مارن دے قریب جب پہنچے تو انہوں دی جان چھوڑی میں آکھا مر بھی جاندے تے صحابہ دے بچے نہیں مرے شہید ہوئے تے ساڑے مر گئے تو کیڑا ہونا جیلہ وچ میں آکھا صحابہ نہیں گئے نبی نہیں جیلہ وچ گئے جناب یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل وچ رہے 9 سال آپ جیل وچ رہے اللہ دے نبی ہاں جی تے اسی جیلہ وچ اگر رہ رہے تے کیڑا کام ہو جانا ہے تے جڑے باہر نو نہیں مردے ہاں جو باہر بھی جاندے جاندے لوگ مر جاندے 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 ایکسیڈنٹ ہو جاندے 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 پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں لوگاں نو بیماریاں لگ جاندیاں جے جیل وچ مر گئے تے پھر کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا جدوں سیدنا صدیق اکبر میں گل پلے بدی ہوئی جدوں پورا عرب انج لپیٹ وچ آ گیا نا حضور دی تشریف آوری تو بعد ہر طرف افراتفری پھیل گئی تے سیدنا صدیق اکبر نے خالد بن ولید نو بلایا فرمایا خالد تو حالات ویکھ رہا انہاں کہا جی ویکھ رہا فرمایا انہاں نوں قابو کرنا ہے تے میں تینوں 2 گلاں کرنا انہاں دوواں تے تو عمل کیتا تے اسلام پھر ایک باری پوری دنیا نو دس دے گا اسلام کیویں انہاں کہا جی دسو آپ نے فرمایا شہرت کولوں بھجی شہرت تے پیچھے نہ نسی تے عزتاں تیرے پیچھے پیچھے نسن گی ایک تا اے گل تے دوسری فرمایا موت تے پیچھے نسی کمی ادھر آ
تے زندگی مل جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ اے دو گلاں خالد بن ولید نو سیدنا صدیق اکبر فرمائیں، عزت پیچھے نہ نسی، عزت تیرے پیچھے آئے گی، تے موت نو کمی ادھر آ تے موت تیرے نیڑے نہیں آئے گی۔ پھر گل انجی بنی قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، پھر جدو سیدنا خالد بن ولید تو موت آئی تے آپ نے پھر اس ویلے موت نو ویکھ کے فرمایا لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح، فرمایا آج تو خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، میں تے تینو تلاش کردیا پورا جسم برباد کروا چھڈیا، میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہوئے، ادو تو ویکھ کے نہ آئی، ادو میری طاقت ویکھ کے نہ آئی، آج کمزور سمجھ کے آ گئی۔ آپ نے فرمایا میں تینو لکھاں دے لشکراں وچ تلاش کیتا، ادو تے نظر کوئی نہ آئی، اج تو آ گئی، وہا نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر۔ آپ فرمایا ہن خالد بستر تے مر جائے گا جی میں اٹھ اپنے قلعے تے بدیا مر جاندا، ہائے او دن موت آندی جدوں میں 40,000 دے لشکر وچ 10 بندے کٹ کے لے گئے سی، ادو موت آندی نہ ادو کیوں نہ آئی۔ آپ جاندے جاندے میں افسوس کیتا، فرمایا آج خالد دے سامنے آئی ہیں جدوں میں ڈھونڈدا سی ادو کیوں نہ آئی۔ اے گل ہے موت دی، آخر تے بوز دلاں واسطے خالد بن ولید دا پیغام، دھرنے چ نہیں جانا، ہاں بچیا اتنے موت نہ آ جائے۔ کیوں جی اے حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے اے باہر نکلے تے شہید ہو جان گے، تے میں آکھا امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگ کٹ لے، تیرا حضرت بڑا قیمتی۔ میں کہندا ہوندا جی امیر حمزہ میدان احد شہید نہ ہوندے نا تے خندق وچ بھی اتنا نقصان نہیں سی ہونا۔ ہاں جی جے جنگ یمامہ وچ بڑے بڑے جرنیل صحابہ شہید نہ ہوندے تے کیسر و کسرا انج فتح ہو جانا سی۔ اتنے کہندے میں مر جاواں گا تے پھر حضرت صاحب پیچھو کم کی ہونا ہے، اور میں آکھا تو چھڈ پرے، تیرے جے لکھاں آئے، اسلام اپنی پاور نال انج کھڑا، تیری وجہ تو اسلام نہیں کھڑیا، نہ تو سم دیتا ہے اسلام نو، اسلام اپنی پاور نال کھڑیا۔ کیوں جی اتنے ہر بندہ سمجھتا بھی میں مر گیا تو پیچھے کی ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، اسلام نو برکت ہونی، شکر نہ کریے تو خون تیرا آوے تو اسلام اور ترقی کر۔ کئی لوگ اپنے پیراں دے بارے تے اپنے استاداں دے بارے کہنے جی ساڈا استاد مر گیا تو پھر، میں کہ تیرے استاد جے لکھاں مر جان تے چنگا ہے، جل کم از کم ٹرمپ نو اسی پیغام دیواں گے جلدی امریکہ فتح ہو جائے گا۔ ایتھے اندر بیٹھے جی وہ بڑا کام کر رہے ہیں، میں آکھا مینوں بھی دس نا کعب بن مالک نمازاں پڑھیاں کہ نہ پڑھیاں جدوں حضور تبوک وال گئے، پڑھیاں کہ نہیں؟ مسجد نبی شریف وچ پڑھیاں نمازاں، سارے دین دے کم کیتے کہ نہیں کعب بن مالک نے؟ پھر حضور 50 دن کیوں نہیں بولے؟ 10 منٹ دا جواب دے تو، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس جی۔ جڑا الاہم فالاہم ہوندا، بڑا کم پہلے ہوندا، ختم نبوت تے حملے تو بعد دس تو کیڑے دین دا کم کرن اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مینوں بھی دس۔ ہاں جی ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی۔ توجہ جی توجہ، بس میں گل مکان دے نیڑے آ گیا۔ اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ نماز صحابی کیڑے صحابی نماز پڑھ رہے سن، حضور نے بلایا بھائی مجمع وچوں، انہاں کہا حضور میں نماز پڑھ رہی سی، تو فرمایا تینوں پتہ نہیں اللہ رسول بلاون تے نماز چھوڑ کے آ جاندے؟ کیوں جی 40 سال تک تو نماز دا درس دتیا، اے کیوں نہیں دسیا کہ صحابی نماز پڑھ رہے سن؟ تے حضور نے فرمایا تینوں پتہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے آنا سی؟ تے پھر حضور او صحابی نو کم بھیجن کہ جا جناب گڑ تے سودا لے آؤ مدینے دے بازار وچوں، تے صحابی جاون تے نال ریٹ چکاون، گڑ اتنے دا، سبزی اتنے دی، گاجراں اتنے دیاں، کدو شریف اتنے دا، او صحابی پیسے دے کے آون، کعبہ ادھر ہے تے صحابی ادھر جاون تے نال گلاں کرن، دکاندار نہ واپس آون، 2 رکعتاں پڑھ چکے سن، پھر اگوں نماز شروع کرن، نماز نہ ٹوٹے۔ اے درس تو کیوں نہیں دیتا اپنے مقتدیاں نوں؟ کیوں جی 40 سال تک مولویاں دی نماز دے درس ہی نہیں مکدے،
تے میں آکھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اے کیوں نہیں دسیا لوگوں؟ ہاں جی دسو جی کیڑے صحابی سن مجمع وچ دسو جنہاں نو حضور نے فرمایا تانوں پتہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تسی یہ نہیں آیت پڑھی اللہ رسول بلاون تے آ جاؤ؟ ایتھے علامہ ندیم صاحب ایتھے گل بھی وچ ہو رہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ تے رسول پیچھے دعا دا ذکر ہے، سیگا کے ایک کے دعا دا ذکر ہوئے تے ضمیر تثنیہ دی لوٹنی، عربی قانون دے مطابق ہونا چاہیے تھے اذا دعا دعواکم، کہ وہ دونوں تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، سیگا واحد ہے تے رب نے دسیا میرے حبیب دا بلانا میرا ہی بلانا ہے، کوئی دو گلاں نہیں ہونی ہے کیوں جی؟ قانون دے مطابق تو دعوا ہونا چاہیے، لیکن ہے کی اے کیوں نہیں درس قرآن دیتے مولویاں؟ کیوں جی؟ اے تے مولانا روم لکھیا نا، ایک بہنگا سی استاد دا ایک شاگرد بہنگا سی، بہنگے نو تانوں پتہ ہے دو نظر آندے پاکستان بھی جی بہنگا کہندا ہے لبیک پر پابندی لگ سکتی ہے، میں کہ لوا کے وکھا تو کیوں جی اسی جی اس پر پابندی لگ سکتی ہے، میں کہ لواؤ لبیک تے پابندی لگ جائے گی، کوئی اور نام دا سی بنا لینی، اودے تے لگی پھر اور نام دی بنا لینی، اودے تے لگی پھر اور نام دی بلا لینی، اے تے پترو تہاڈے گاٹے لگ گیا کام، اے تے حضور دی امت جاگ اٹھی، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، لبیک توجہ لبیک تے پابندی لگ گئی اور نام دی جواب پڑ جائے، کیوں جناب؟ ہاں جی کیوں جی؟ اسی نہ اے تسی کی سمجھدے ہو ویسے پیچھے ہٹ جانا ہے؟ نہ پیچھے ہوں نہیں ہٹنا، اسی ہٹ جاواں گے تے جوان ہے جڑے جنہاں دے سینے پھٹ رہے ہیں، اے جوان نہ یہ کہندے ہن تے جناب سمندر وچ بھی گھوڑے پا دینے نے۔ یا رسول توجہ جی ٹھہر جا میں گل تے کرن دے، اے ہن کسے دے واسطے چ نہیں کہ مولوی خادم جے پیچھے ہٹ گئے تے میرے لوگ ویسے گولی مار دے اور کہ سانو اگ لا کے مولوی کدھر جاندا؟ ہوں مولی خادم چوں کے چناچے کرے گا تو مولی خادم کی گردن لوگ پہلے لانے، انہیں کیا چوں چوں دیا پترا ساری زندگی تقریر کرتا رہے ہو جی سانو اگ لا کے ہوں پیچھے ہٹ دا چل لگے گا، ہوں مولی خادم پیچھے ہٹنا چاہے بھی تو نہیں ہٹ سکتا، ایک ہی صورت پہلے اپنی گردن لوائے گا، اے نہ منڈے کوئی سانو چھڈنا، توبہ توبہ توبہ، مامے نہ بھی لڑ پے، چاچے نہ بھی لڑ پے، محلے دارا نہ بھی لڑ پے، بڑے براواں نے جا لا لیا، او تو لالا ضرور ہے، میں کلمہ محمد عربی دا پڑھا ہٹ، کیوں جی جڑے ایسا تھا تے بچے آ گئے انہوں نے بچے مولی خادم چوں چوں ناچ کرے گا تے سب تو پہلے تے میری گردن حاضر ہے، میں توبہ توبہ میں کر ہر ویلے جیڑا مینوں کہندا نا میں جی تہاڈے واسطے دعا منگدا، میں کہ ایک دعا تو ضرور منگنی، کہ کی؟ میں آکھا دعا منگی جس رات چلیا اللہ اگے لے جائے پیچھے نہ ہٹائے، میں حضور دعا ضرور منگا، پیچھے دا راہ ہی کوئی نہیں نا جی، پیچھے دا مطلب کہ کسی غلط کام کیتے جتنے کیتے تے جدوں صحیح کیتے تے پھر دا معنی ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے دین تخت تے آ جا۔ توجہ جی میں گل کرن دے بچے ہوئے او میں گل کرن دے 10 منٹ مکان لگا، میں ہن گل حضرت سعد بن معاذ والی گل وچے رہ گئی، آئندہ سال جدو آیا نا غزوہ احد تو بعد پھر کیڑا غزوہ آیا بچو مجمع وچوں سوال ہے، غزوہ اور خندق، ہاں جی حضرت سعد بن معاذ پچھلے سال نکاح برا دیتا، عمیر بن معاذ شہید ہو گئے، ہن سعد بن معاذ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں حضور دے حجرہ مبارک دے قریب تو گزرے حضرت سعد، تلوار تے تیر تے نیزے موڈے تے رکھے ہوئے تے شیر فرماندیاں انہاں نوں نہیں سی پتہ میں انہاں دی گفتگو سن رہی ہوں کیونکہ حضور دے گھر دے قریب تو گزرے، تے حضرت سعد پتہ ہے کیویں جا رہے سن، او ہن میں کھڑا ہوندا نا تے میں تانوں چل کے دسدا بھئی حضرت سعد کیویں جا رہے سن، پچھلے سال برات دے چکے تے ہن آپو جاندے کی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ بچاویں میری ماں اس صدمے نہیں برداشت کر سکے گی،
یا اللہ پچھلے سال نکاح برا دیتا مینو بچاویں بس میرے خیال میری ماں مر جائے گی جے میں بھی شہید ہو گیا. نہ حضرت سعد جڑا ترانہ پڑھیا میں ایسے اسلام دیاں گلاں کرنا. ام المومنین خود فرماندیاں جدوں قریب تو گزرے تے کہہ رہے سن لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا سعد اور ٹھہر بھی جا اتنی جلدی کیڑی ہے جنگ برپا ہونے والی جے اج موت آ جائے تے اس موت دی کیا ہی بات. علامہ ندیم ما احسن الموت. ہاں جی علامہ اسرار عباسی یہ ما احسن کیوے خیل تعجب فرما اج موت آ جائے نا اس موت دی پھر کیا ہی بات. ایک برا دے کے دوسرا کی نغمہ پڑھتا جاندہ ہے آئے ہائے اور لبس قلیلا تھوڑا ٹھہر تے اتنی جلدی کیڑی اے ویکھتے صحیح ہونے مارکا برپا ہونا جے اج ساتھ دی موت آ جائے تے ما احسن الموت اس موت دی پھر کیا ہی بات. ہن سمجھ آئی میں اس اسلام دی گلاں کر تو پھر موت آ بھی گئی. سعد بن معاذ نو ابن ارکا تیر ماریا آپ دیا رگے اکھل کٹ گئی. او دا نام سی ابن ارکا. انہیں جدو حضرت سعد نو تیر ماریا نا تے اتھے آ کے لگیا تے وہ کہنے لگا خذ آوانا ابن الارکا میں ارکا دا پتر ہوں جھل میرا تیر. تے اسی جنہاں دا کام کردے ہیں میں ایویں نہیں کہندا سانو لگا نہیں چھڑ دے. انہیں جدو حضرت سعد نو تیر ماریا نا تے حضور نے اپنی طرفوں جواب دیتا فرما ارک اللہ وجہک فی النار. فرما تو میرے غلام نو تیر مار کے فخر کرنا اللہ تیرا منہ اگ جلاوے. اسی جنہ دا کام کر دے خود اپنے غلامہ دی طرفوں خود جواب دیں. بدبودار ہوئے کہ نہ ہوئے اسی نہ اہل قرار دیتا ہے تا آیات جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اسی تو نہیں نا جی سانو تو صرف ہتکڑیاں نہ لائیاں ممتاز نو پھٹے لایا تو کیڑا جواب آ رہا ادھروں کہندے نے چور ہے اے نااہل ہے کہندے نے یہ ساری زندگی واسطے نااہل ہے. یہ اسی دے رہے ہیں جواب. یہ جواب ادھروں آ رہا ہے سانو سمجھ ہی کوئی نہیں سی. اسی انہاں نو کہندے سی گناہگار بن کے رہو غدار نہ بنو. یہ سمجھدے سن نہیں ساڈے کول تے حکومتاں ساڈے کول تے سارا کچھ ہے. دسو یہ جدو نااہل ہویا پہلی باری میں لاہور رہنا جمعے والا دن سی. جمعے تو بعد میں منڈے نو کیا بھائی کی خبران لاہور وچ کی بنیا اے تے کہندے نے ساڈا تخت لاہور ہے ایتھے جناب خود بھی رہندے 5-5 کلومیٹر دے انہاں دے محلن سینٹ انہاں کول صوبہ انہاں کول بلوچستان انہاں کول سار پاور انہاں کول ملا انہاں دیاں. لاہور کتنا بند ہویا تے مینوں رپورٹ آئی 10 بندے بھی نہیں نکلے دے واسطے. کیوں جی میں کہا بندے انج نہیں نکلتے. ہاں پیسے واسطے بندے نہیں نکلتے حکومتوں واسطے بندے نہیں نکلتے. بندے ادو نکلتے ہیں جدو کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے. ایک فقیر بے نوا میرا ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے وہ اعلان کرے لاہور بند کر دو تے لاہور بند ہو جائے. ایک اپنا تخت لاہور ہوئے تے 10 بندے بھی نہ نکلن. پھر گل کے وے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. بھٹو کو تو پھانسی لگی یاد ہے تو میں نو یاد ہے پاکستان بند ہویا فیض آباد 8 شہیدوں کے بدلے پورا پاکستان بند ہویا کہ نہ ہویا کہ نہیں. اے جڑے ایسا نا جی ضامن او ضامن ہو جدو اسی کہنا بھائی وعدہ خلافی نہ بھائی نہ انہوں نے اندروں بھی ملامت شروع ہو گئی یار بھی تسی چنگے بندے ہو یار ایڈے تو بڑا ادارہ ہے تے تسی نا انصافیاں کرنے ہو. وہ آپس وچ بیٹھ کے انہاں کہا بھائی نہ بھائی نہ تے کل کوئی اور ہی نعرہ بن گیا تے پھر انہاں دا کام کرو جلدی جلدی. نہ بھائی نہ اوئے نہ بھائی نہ پوری دنیا وچ پھیل گئی. کئی بیچارے 100 گلا کر دیں بھائی ساڑی ایک گل پھیلے میں کہا گل وچ ہو رہے اس نو سمجھو
ذات واسطے جڑا بندہ ٹرے گا گلی گلی ذلیل ہوئے گا، ہر لمحے ذلیل ہوئے گا. جڑا اللہ رسول واسطے چلے گا اللہ رسول اس کو ذلیل نہیں ہونے دیں. ہوں من جے گا یار نہ بھائی نہ ہوں کی کریں کیوں جی وہ اتنی انہوں نے کان چ راتی ستے بھی خوابچ بھی نہ بھائی نہ تو انہیں سویرے اٹھ کے کیا یار انہوں مولویاں دی گل منو یہ تو راتی سانو سون بھی نہیں دیں خوابچ بھی نہ بھائی نہ جی نہیں نہیں ہوں تہاڈی حکومت آ جانی 2018 تسی دعا کرو تے محنت کرو. تہاڈی تو مراد ہے نا بچوں دی آنی ہے نوجوان جڑے بیٹھے ہاں تسی آنا ہے بالکل تسی محنت کرو تے تہاڈی حکومت آ سکتی. ہاں جی بالکل پکی گل ہے. ہر گھر تبدیلی آ گئی. لاہور سروے ہویا جدھر جان بھائی ووٹ کس کو دیں گے کہنے لبیک والوں وہ کیا یہ کی بلاوا یہ بلاوا نہیں گل وچ ہو رہے. ہر گھر تبدیلی آ گئی. اے منڈے ساڈے نوجوان انہاں دے تو ہاتھی نو جناب کمپیوٹر تو نہیں سن اٹھتے. یہ کہتے ہیں انہاں کیا کمپیوٹر نو ہتھے سٹیا سمجھ آئی. انہاں کیا چلو ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جاتے ہویا کہ نہیں ہویا. دل تے ہاتھ رکھ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. میں نے ایک مووی دکھائی نے دولہا جناب لبیک دے نعرے لائی جاوے تو وہ کہتے ہیں دل تے ہاتھ رکھ تبدیلی آئی کہ نہیں. دولہے بھی کدی نعرے لائے سن نکل کے وہ تو گھوڑی تے جناب وہ پیسے سٹتے سن تو وہ بیچارہ منہ مسوڑ کے بیٹھا رہتا سی بھی پیسے تے جا رہے ہیں. دل تو کرتا سی چکن دے نہیں ہسن والی نہیں حقیقت بات. پیسہ تو پیسہ ہے نا جناب لیکن وہ منہ بنا کے بیٹھا رہتا سی گھوڑی تے بھائی میں یا کار ہوتے تو میں جو اتر پیا تو لوگ کہنا بڑا کمینہ ہے 100 دے نوٹ واسطے اتر پیا. جڑا 500 دے نوٹ واسطے بھی نہیں سی اپنی گھوڑی تو اتر دا کار تو او کار تو اتر کے انج لبیک دے نعرے کیویں لا رہا ہے. تبدیلی نہیں ہے. اس تو بڑی کیڑی تبدیلی ہے جناب. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. او یار بیٹھ جاؤ یہ بڑی گلاں ہو چکی نے. پہلے مولویوں کو سن کے تھکے نہیں تسی ہن گل وچ ہو رہے. سن لو اے میں یہ گل ساری سنا دینا. لو جی افتخر الحیان حضرت حنظلہ نہیں ساری آ جان وچ افتخر الحیان الاوس والخزرج فقالت الاوس منا غسیل الملائکۃ حنظلہ بن الراہب ومنا من اهتزل العرش سعد بن معاذ ومنا من حمت الدبر عاصم بن ثابت بن ابي الافلح ومنا من اجيزت شهادته بشهاده رجلين خزیمہ بن ثابت الانصاری. ہن سمجھ آئی. ایک قبیلے دو وڈے سن مدینہ منورہ اوس تے خزرج. اے آپس وچ بیٹھ کے نا ایک فخر کردے سن. اے نہیں سن کہتے میری ساڈی کوٹھی وڈی کہ تیری وڈی. میرا چاچا جڑا وہ اٹلی رہندا تیرا چاچا ناروے رہندا. اتنے یہی فخر ہوتا تیرے کول کیڑے ماڈل دی گڈی تے ساڈے کول کیڑے ماڈل دی گڈی. انس بن مالک کہندے چونکہ حضور دے خادم سن کہندے میں جدوں بھی حضور نے مینوں بھیجا نا بلا کے لیاؤ فلانے نو اے آپس وچ بیٹھ کے فخر کی کردے سن. فقالت الاوس اوس والے کہندے سن اوے ساڈے کول او جنا جنوں فرشتیاں غسل دتا او حضرت حنظلہ. وہ کہندے سن ساڈے وچ او جنا ہے جدی موت تے اللہ دا عرش بھی ہلیا او سعد بن معاذ جنہ دی میں گل کر رہا. انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے جدی حفاظت شہد دی مکھیاں کی تھی عاصم بن ثابت ابن ابی الافلح. حضرت عاصم ماریا سی نا سلافہ نامی عورت مشرکہ دے دو پتراں نو انہیں منت منی سی کہ جیڑا عاصم دی گردن کٹ کے لے آئے گا نا میں انہوں اتنے اٹھ دیواں گی اتنا سونا دیواں گی میں او دی کھوپڑی بھی شراب پینی. حضرت عاصم جدو شہید ہون لگے نا انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرے دین واسطے ایڈا وڈا کام کیتا زنانی نے منت منی میری کھوپڑی شراب پین دی. یا اللہ میری کھوپڑی غیراں دے حوالے نہ ہون دیویں. تے جدو کافر آپ دی گردن کٹن آئے نا تے اللہ نے شاید دی مکھیاں بھیج دیتی ہیں. وہ مکھیاں انہوں نے بجاندے بجاندے کتھے لے گئیاں. اور پھر نیڑے آون پھر مکھیاں شاید دیاں. انہوں نے کہا ساڈے وچ عاصم بھی ہے جدی حفاظت شاید دی مکھیاں
کیوں جی؟ انہیں کہا چلو ہن دنے دے مکھیاں راتی گردن کٹ کے لے جاواں گے. جدو رات پئی نا اللہ نے بارش برسا دیتی. اتنی ڈاڈی بارش آئی کہ آپ دا پورا جسم بہا کے بارش لے گئی. آپ دا نام ہی بن گیا بلی الارض کہ عاصم وہ صحابی ہے جدا زمین نے جسم گم کر دیا. اے اسلام دا کمال ہے جے کوئی منت بھی منے تو اسلام انہوں منت نہیں پوری کرنا. مکھیاں اللہ نے شاید دی راتی بارش آ گئی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. لو جی کتنے صحابہ ہو گئے؟ 3. وَمِنَّا مَنْ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے جدی ایک دی گواہی 2 دے برابر ہے. انہاں کہا او کیڑا ہے؟ انہاں کہا خزیمہ انصاری. اے تے کرتے سن فخر او ساڑے. فقالت الخزرجیون خزرجی اگوں نہ اٹھ کے کہندے منا اربعۃ جمعوا القرآن علی عہد رسول اللہ ولم یجمعوا غیرهم. انہاں کہا ساڈے وچ 4 جنے ہون جنہاں حضور دے زمانے وچ قرآن جمع کیتا تو ہاڈے کوئی جنا ہو جائے ہے؟ انہاں کہا کیڑا ہے؟ انہاں کہا زید بن ثابت و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و ابو زید. انہاں کہا ساڈے زید بن ثابت بھی ہے، ابی بن کعب بھی ہے، معاذ بن جبل بھی ہے تے ابو زید بھی ہے. اے فخر بیٹھ کے کردے سن. قیامت تک ساڑیاں نسلیں کی فخر کرن گیاں کہ ممتاز قادری دے نال کھڑے بھی رہے تے 60 لاکھ بندہ بھی جنازے چایا. پھر ختم نبوت تے حملہ ہویا تے فیض آباد بھی گئے، 8 لاشاں بھی دیتیاں، 12,000 شل بھی کھادے. پھر داتا صاحب بیٹھ کے ختم نبوت دا علم مزید بلند. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہن سمجھ آ گئی فخر والی کیڑی چیز ہے کہ فخر کیڑی گل تے کرنا ہے. فخر یہ کرنا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دی ختم نبوت تے اسی پہرا دیتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے جنہیں غداری کی سی اس وزیر دی اسی ٹینڈ کر کے آیا. یا اللہ تیرا شکر ہے جنہیں بھی غداری کی تھی وہ ساری رپورٹ ساڑھے ہاتھ چ آ گئی. یہ شکر کریں گے. یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے گھر دے تو سپیکر اترے تے اسی نوٹیفیکیشن لے کے آیا 4 سپیکر. میں اجے تک لوگوں ڈرپوکا نہیں لایا. وہ ایڈے یرکو تسی مسیدہ تے کمیٹی والے ہو ساڈے کو نوٹیفیکیشن جی پھر مسیدی سپیکر نہیں لاندے. جدو شروع جنا لان لگے نا شروع تے میں ایک پولیس افسر نال لڑ پیا اور میں آخر تسی کی کر دے ہوئے تو سمجھ کوئی نہیں. اور پولیس افسر میں کہنے لگا حضرت صاحب اور ساڑی بھی کوئی غلطی ہو سی لیکن اپنے بوز دل مولویوں نو پہلے سمجھاؤ. اور میں آخر کی ہویا؟ کہنے لگے آپ فون سانو کر دیں جی سپیکر اترے پہلے لے جاؤ. وہ میرے نال لڑ پیا کہنے لگا بولتے تسی اگوں ساڈے کھڑے ہو دے کوئی ساڈے نال کوئی مقابلہ کر دے کوئی سانو جناب 2 چنڈا لاندے کوئی 2 چنڈا کھاندے تے اسی افسراں نو جا کے کہندے جناب وہ سپیکر نہیں اترن دیندے. او تے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا. کہنے لگا تسی ساڈے تے مڑ مڑ گلاں کردے ہو اپنے مولویوں نو کوئی دلیری پیدا کرو. او بوز دلو ہن لاؤ ہوں تو کوئی پرچہ ہوا تو اسی تا پرچہ بھی ہٹوا دے سا. سپیکر لاؤ بوز دلو 4 سپیکر لاؤ تھوڑی مہربانی. اور اسی اتنے قربانیاں دینے تو بعد بھی تسی سپیکر نہیں لاندے. وہ خدا دا خوف کرو. ہوں بھی میں آیا تے مسیتوں تے ایک سپیکر ٹنگیا تے وہ فریاد کہیں جی مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجداں بھی رو رہی ہیں. مولانا صاحب تسی کہنا واسطے نوٹیفیکیشن جاری کیتا کروایا؟ یہ بوز دل تو شکر کرو نماز پڑھا دے. جے کوئی اعلان ہو گیا جڑا مولوی نماز پڑھائے گا 5 سالہ سزا ہوے تے نہ مسیدی بھی نہیں بننا. ہاں جی میں تو سچی گل کر رہا. اج اعلان ہو جائے نا جنہیں سویر دی نماز پڑھائی مولوی نے 5 سال سزا ہوے. جناب گجرات تو بھی اپنے بسترے بن کے کوئی اٹک نہ جائے گا کوئی پشاور نہ جائے. انہیں کہا جی رہ ایسی ایسے امام تک پڑھ اج تو امتحان ہی کوئی نہیں. ہاں جی خدا نے بندے سپیکر لاؤ
तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह दी कुर्बानियां दा भी जिक्र करो जुम्मे ते कि वाहिद जमात पाबंदियां तो सारे ते लगियां सन ना, लेकिन तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह नु क़यामत तक एजाज है। क़यामत वाले दिन मस्जिद भी जन्नत विच गवाही देण गियां कि या अल्लाह साडी इज्जत वास्ते ए लोग उठे सन। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तवज्जो लो जी, अल्लाह ताला आप सबको मजीद हिम्मत और ताकत अता फरमाए और पूरी तारीख काम करें जी, काम करें सारे लोग। अब बैठे भाई, अभी तो मैं बात खत्म करने लगा हूं। शेरों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तवज्जो, बात यह है कि काम करें, काम की शिकायत नहीं होनी चाहिए, काम करें। जो भी हजरात तारीख का ओहदा लेते हैं वो काम करें, और जितना काम हुआ है ये अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी काम बहुत सारा होने वाला है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, इल्तिमास है और आरजू और तमन्ना है कि अगर आप चाहते हैं कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, फिर दिन रात काम करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी मजीद हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। ताजदार खत्म नबुव्वत